یہ جو وقت آیا ہے، یعنی یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں اللہ اپنی قدرت دکھا کر اپنی رحمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یا جہاں اللہ اپنی قدرت دکھا کر ہمیں بندگی کے لیے درکار مگر فراموش شدہ عاجزی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اس ماحول میں جو چھلک رہا ہے اللہ کے ذکر سے، مطلب یہ غیر معمولی ماحول ایسا ہے کہ اس میں ذاکر بننے یا غافل نہ رہنے یا اللہ کے ساتھ تعلق میں پیدا ہو جانے والی گزشتہ کمزوریوں کو دور کرنے کے جتنے مواقع ہیں وہ عام حالات میں نہیں ہوا کرتے۔ تو ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ سے تعلق کی یہ دونوں قدریں ہمیں بحال کرنے ان کے احیا کی کاوش کرنے کے لیے مطلوب مجاہدہ کرنا آج ہر عمل سے زیادہ ضروری ہے۔ مطلب اگر ہم نے اس موقع کو بندگی میں صداقت پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنایا، اگر ہم نے اس بے بس کر دینے والی وبا کو اللہ کی قدرت اور اللہ کے جلال کی نشانی کی حیثیت سے محسوس کرنے کا چلن نہ اپنایا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر قیامت ہی جگائے گی ہمیں، پھر ہم سے اس وقت منوایا جائے گا جب ماننا کوئی اجر نہیں رکھتا۔ تو ابھی اللہ کو ماننا، اپنی اوقات کو پہچاننا اور اللہ کی قدرت و رحمت کو جاننا بالکل ایک سانس کے فاصلے پر ہے۔ اس سہولت سے جس نے فائدہ نہیں اٹھایا اسے پھر شور قیامت جگائے گا، اور وہ شور اور اس سے جاگنا، یعنی اس شور سے جاگنے پر بیداری کا اجر نہیں ملے گا، ورنہ تو اللہ کی معرفت تو جہنمیوں کو بھی جہنم میں حاصل ہو جائے گی، لیکن اس معرفت کا کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ کی میزبان طوبیٰ ذوالفقار رفا FM 102.2 سے حاضر ہے۔ پروگرام کا وقت شروع ہوا جاتا ہے۔ اقرا، اس کے میزبان ہیں شوال امین۔ گفتگو کریں گے سید مہر الدین افضل۔ ناظرین اور سامعین، آپ اس پروگرام کو رفا FM 102.2 کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں azmpakistan.tv پر، اور اس کے علاوہ edutv.hsc.gov.pk پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ اقرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اقرا عزم پاکستان .tv پر، ایڈیو ٹی وی پر، اور آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پر۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوال امین۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں سید مہر الدین افضل صاحب، جو کہ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ فاتحہ کو لیا ہے، اور اس کے ایک ایک حرف اور اس کی اہمیت جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ آج جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے کہ مالک یوم الدین جو ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر ایک خدا ہونے کا تصور بھی دیا گیا ہے، یہاں پر ہمارے تقوی کو بھی اجاگر کیا ہے، لیکن مزید ہمیں یہ بتائیں گے۔ السلام علیکم سر، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آج بہت ہی اہم موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے،
اور وہ سادہ الفاظ میں، سادہ لفظ میں عبادت کے طور پر لیا جاتا ہے۔ عبادت کا لفظ ہر زبان میں اور ہر کلچر میں ہے، کہیں اسے پوجا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، پرستش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہر زبان میں ہی کوئی نہ کوئی لفظ اس سے ملتا جلتا موجود ہے۔ بطور مسلمان جو ہمارا عہد ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ نہایت اہم اقرار ہے جو ہم اجتماعی طور پر ہر نماز میں کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر لفظ ہوتا عابد تو اس کا مطلب ہوتا کہ میں عبادت کرتا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں نعبد، اس کا مطلب ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس سے آپ یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ عبادت اجتماعی طور پر کوئی چیز ہے، اجتماعی نظام عبادت کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ ہم جو وعدہ کرتے ہیں ہر نماز میں ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور عربی زبان میں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، آگے بھی یہ وعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل بات ہے۔ اگر زمین پر صرف ایک انسان ہوتا تو یہ انفرادی اقرار بھی کافی ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن جس خدا کے حکم سے اربوں خربوں کہکشائیں وجود میں آئی ہیں اور آتی چلی جا رہی ہیں، اسے ہر انسان کے لیے زمین بنانا اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ ایک انسان ایک زمین۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اربوں خربوں کہکشائیں ہیں، ہر انسان کے لیے 7 ارب اور 80 کروڑ انسان اس وقت ہیں، سب کے لیے ایک ایک زمین بنا دیتا، اور وہ اس زمین میں عبادت کر رہا ہوتا اکیلے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ سب کو مل کے اسی زمین پہ رہنا ہے، تو عبادت کا نظام مل کے قائم کرنا ہوگا۔ مل کے جو کام مل کے کرنے کا اقرار کرتے ہیں ہم کوئی ٹیم بناتے ہیں اور ہم اپنے باس سے وہ ٹاسک لے کے نکلتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد صرف ہم وہ عہد کر کے وہ پیپر لے کے تو نہیں نکلتے کہ یہ ٹاسک ہے اور یہ لوگ ہیں، یہ ممبران ہیں اس کے، بلکہ وہ مل کے بیٹھ کے پھر اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ کس طرح سے عبادت کریں گے، یا وہ کام کس طرح سے، وہ ٹاسک کس طرح سے پورا کریں گے۔ تو عبادت ایک اجتماعی ٹاسک ہے جسے سب نے مل کر کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں اگر رہے گی تو پھر انسان آپس میں مل جل کر جو زندگی بنائے گا، جو تشکیل دے گا جو زندگی، وہ اللہ کے وجود سے خالی نہیں ہوگی، بلکہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا وجود اس میں نظر آئے گا، اس کے سیاسی معاملات میں، اس کے معاشی معاملات میں، اس کے معاشرتی معاملات میں، اس کے شادی بیاہ کے معاملات میں، اس کے غمی خوشی کے معاملات میں، سارے معاملات میں عبادت اور بندگی۔ اچھا، یہ عبادت اور بندگی جو ہے وہ حصوں میں اس کو تقسیم نہیں کر سکتے، جیسے انسانی زندگی کو تقسیم نہیں کر سکتے، وہ ایک کل کا نام ہے، اسی طرح سے بندگی بھی ایک کل کا نام ہے۔ اس میں حصے اور ڈویژنز نہیں ہو سکتی کہ میں اس موقع پہ تو اللہ کا بندہ ہوں اور اس موقع پہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں۔ یا ہم جب اجتماعی اقرار کرتے ہیں تو اس موقع پہ ہماری پارلیمنٹ کہے کہ یہ بات تو ہم اللہ کا حکم مانیں گے اس میں، اور یہ بات جو ہے وہ اس پہ ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں گے۔ یہ میں نے اتنی واضح آپ سے یہ بات اس لیے کر دی ہے کہ ہم اس اقرار کی بنیاد پر اپنے اجتماعی زندگی کو دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم عبادت سے کوسوں دور ہیں۔ ہم نے عبادت کو انفرادی چند مراسم کا نام دے دیا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں
ایک خاص عمل اختیار کر لیتے ہیں اور ہم عبادت اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو ہمارا اقرار ہے وہ کامل بندگی کا ہے، پوری زندگی کی بندگی کا ہے. اس میں حصے نہیں ہو سکتے کہ یہ میری معاشی زندگی ہے، یہ میری معاشرتی زندگی ہے، یہ میری دوستوں کے ساتھ کی زندگی ہے، یہ میری بزرگوں کے ساتھ کی زندگی ہے، یہ میرے ہم عمر لوگوں کے ساتھ کی زندگی ہے، اور یہ میری گرل فرینڈز کے ساتھ زندگی ہے، یہ میری بیوی کے ساتھ زندگی ہے، یہ میری بچوں کے ساتھ زندگی ہے. الگ الگ نہیں کر سکتے. یہ ساری زندگی کے سارے حصے یہ سب بندگی میں شامل ہوں گے، اور اس کا اقرار ہم ہر نماز میں کرتے ہیں. کم سے کم 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 17 مرتبہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. تو یہ بنیادی بات ہے. اب اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ ہے ایاک نستعین و ایاک نستعین، کیونکہ یہ جو اجتماعی طور پر عبادت ہے، آپ نے اگر اس کو محسوس کر لیا ہے تو آپ اس کو جانیں گے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے کہ ایک آدمی، پھر وہی میں ایک مثال دوں گا، کہ ایک آدمی ہوتا زمین پر اور وہ اقرار کرتا کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیری عبادت کروں گا، تو وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہتا، نمازیں پڑھتا رہتا، کوئی کتاب ہوتی اس کتاب کی تلاوت کرتا رہتا، بھوک لگتی کھانا کھا لیتا، جیسا چاہتا وہاں محل بنا لیتا، گھر بنا لیتا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. لیکن اب تو اسے مل کے کام کرنا ہے، تو اسے کھانا ہے تو اس طرح سے کھانا ہے کہ دوسروں کے حق نہ ضائع ہوں. اسے اگر گھر محل بنانا ہے تو وہ اس طرح سے بنانا ہے کہ دوسروں کی زمین پہ قبضہ نہ ہو، دوسروں کا نقصان نہ ہو، دوسروں کے حقوق جو ہے وہ غصب نہ ہو. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اسے زندگی گزارنی. تو زندگی عبادت کا تعلق رسومات سے ہے ہی نہیں. عبادت کا تعلق عملی زندگی سے ہے، جو مل جل کر رہنے کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، قاعدے ہیں، وہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں تب وہ بندگی میں آتے ہیں. اور یہ بندگی، یہ جو اجتماعی بندگی ہے، یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مختلف طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں. ہر طبیعت کو مل جل کر کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر کے کچھ اصول اس کو وضع کرنے ہوتے ہیں. وہ پارلیمنٹ کی صورت میں ہو، پارلیمنٹ میں ہو، کوئی اور اجتماعی شکل ہو، جو بھی ہو، وہ وہاں بیٹھ کے اس نے یہ طے کرنا ہے. اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ اس کا حاکم اعلیٰ اللہ ہے اور ہم عبادت اسی کی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تو یہ سب مل کے اسی سے مدد مانگیں گے. آج اگر ہم مدد کی بات کریں اجتماعی زندگی میں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اجتماعی زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے معاملات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو نکالا ہوا ہے. تجارت کا معاملہ ہے، یہ تو سودی ہو کر رہے گا، بغیر اس کے کام نہیں چل سکتا. معاشرت کا معاملہ ہے، اس میں ہماری خواتین اسی طرح سے کمپیٹ کریں گی، اسی طرح سے آزاد زندگی گزاریں گی جس طرح کی باقی دنیا میں ہے، جو چاہے اسلام سے کتنی ہی دور ہو. اس لیے کہ اسلامی احکام اگر ہم اپنی معاشرتی زندگی میں لے آئیں تو پھر ترقی نہیں کر سکتے، تو ہم اس کو نکال دیں. اسی طرح سے اجتماعی زندگی سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام کو نکالا ہوا ہے، یا ہم نے ان کو خاموش کر کے سلا کے رکھا ہوا ہے. ہم یہ جرات تو نہیں کرتے کہ ہم اس کا انکار کریں گے، انکار نہیں کرتے، چلے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، لیکن ہم نے اس کو سلایا ہوا ہے. جس طرح سے ہمارے بعض اکاؤنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو خاموش رکھتے ہیں، ایکٹیو نہیں رکھتے، اسی طرح سے یہ اکاؤنٹ بھی ہم نے ان ایکٹیو رکھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو ہم اگر ایکٹیو کر لیں، اور ایکٹیو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے ایکٹیو کر لیں، بلکہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی. اس اسٹریٹجی کو بنانے میں مدد کون کرے گا؟ مدد اللہ تعالیٰ کرے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا رحیم اور کریم ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت ان بندوں کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں، یہ کس طرح کے سرکمسٹانسز میں ہیں،
پھر اس کے بعد یہ خلوص کے ساتھ اگر آپس میں ڈسکس کر کے کوئی راہ بنا رہے ہیں, کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, گول ان کے سامنے جو ہے وہ میری رضا والا ہے, میری بندگی والا ہے, میری اجتماعی زندگی کے گول تک پہنچنا چاہتے ہیں, مجھ سے مدد مانگتے ہیں. اس کا مطلب مدد وہی مانگتا ہے جو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے اسٹرگل کرنا چاہتا ہو. تو اسٹرگل کرنے میں جب ایک مقام پہ اسٹرگل شروع ہوتی ہے, پھر مختلف مقامات پہ ہوتی ہے, تو وہ ہر موقع پہ تکمیلی مرحلے پہ نہیں ہوتی. تکمیلی مرحلہ تو بالکل آخر میں ہوتا ہے. تو بیچ کا جو موقع ہے, بیچ کے جو مقامات ہیں وہ اسٹرگل والے مقامات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے اور نصرت ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہے, وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتی ہے, چاہے وہ بعض اوقات وہ کام نہ کر پا رہے ہوں جو اجتماعی بندگی والے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے جو میں نے اس وقت کہہ دی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ یہ بات اسی طرح سے سمجھ بھی لی جائے کہ اگر اجتماعی طور پر ہم نے یہ گول طے کر لیا ہے کہ ہم سب اللہ کی بندگی کریں گے, پھر ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, اس کا مطلب ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, اور اسٹرگل کرنے والا ہی مدد مانگتا ہے, اور مدد اللہ سے مانگی جا رہی ہے. تو جو مدد دینے والا ہے اس کی نظر بہت محبت والی ہوتی ہے, رحمت والی ہوتی ہے. تو اللہ کی محبت اور رحمت ساتھ ہوتی ہے. اب ہم اپنی اجتماعی زندگی کو دیکھتے ہیں. ہماری اجتماعی زندگی میں عبادت بہت دور, ہم نے بہت ساری چیزوں کو نکال کے رکھ دیا ہے. صرف کچھ رسومات کو, جن رسومات کی حیثیت بنیادی طور پر ایک ڈرل کی ہے, ایک مشق کی ہے. نماز کے لیے جو ہم 5 وقت جاتے ہیں, روزہ جو ہم رکھتے ہیں, حج جو ہم کرتے ہیں, یہ سارا ٹریننگ پروسیس ہے. یہ ٹریننگ ہے اس اجتماعی زندگی میں اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں جو عملی زندگی ہے اللہ کو بھول جائیں اور صرف ہم جو ہے ایکسرسائز کر لیں, آپ اس فوجی پلٹون کے بارے میں کیا کہیں گے جو روز آنا صبح کو لیفٹ رائٹ کرے, روز آنا اپنی بندوق کھولے اور بند کرے, اسمبل کرے, ری اسمبل کرے, اور اس کو اچھی طرح سے وہ کر لے, لیکن جب کبھی مقابلے کا موقع ہے تو وہ خاموش, وہ کچھ بھی نہ کرے, کوئی ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائے. تو عملی زندگی عبادت کے ساتھ جب تک جڑی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ عبادت نہیں کہلائے گی, اور عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ضروری ہے. اب ہم اپنے اجتماعی معاملات میں دیکھیں تو ہمارے اجتماعی معاملات میں مددگار کون ہے؟ ہم جب بھی ان اجتماعی طور پر مدد کے لیے کسی کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ کبھی امریکہ ہوتا ہے, کبھی چین ہوتا ہے, کبھی کوئی اور ہوتا ہے, کبھی IMF ہوتا ہے, کبھی کوئی اور ہوتا ہے. کیا ہم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتے ہیں سارے دائروں میں؟ اور پھر کیا ہم اپنی اجتماعی زندگی میں اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ اقرار تو ہے, لیکن حقیقت میں اس اقرار کو عمل میں لانا یہ بہت ضروری ہے. لیکن مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے جب ہم 5 وقت اس کا اقرار کرتے ہیں, اور تو ہم اس کی سمجھ کے ساتھ جس دن بھی ہم یہ قدم اٹھا لیں گے, مل جل کر یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں بندگی رب کی کرنی ہے, مدد اسی سے مانگنی ہے, پھر اس کے بعد وہ ہمیں راستے دکھائے گا, اسٹریٹجی بتائے گا, اور ہم جو اسٹریٹجی بنا رہے ہوں گے وہ اسی راستے پر ہوگی جو اللہ کی بندگی والا راستہ ہے. تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والا. اس میں یہ بات ذہن سے میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ اجتماعی طور پر کیا جانے والا اقرار ہے. انفرادی طور پر جو ہم عبادتیں کرتے ہیں, جو مراسم ادا کرتے ہیں, وہ ہمیں اندر سے تقویت پہنچاتے ہیں اجتماعی زندگی میں بہتر پرفارم کرنے کے لیے, بہتر جد و جہد کرنے کے لیے. اگر ہم اجتماعی زندگی میں بہتر پرفارم نہ کر رہے ہوں, بہتر جد و جہد نہ کر رہے ہوں, مل جل کے ہم جد و جہد نہ کر رہے ہوں, تو ہمارا یہ زبانی اقرار یہ آخرت میں ہمارے لیے الٹا یہ مواخذے کا سبب بن سکتا ہے. آگے چلیں. جی, ابھی آپ نے بڑے اچھے انداز میں آپ نے کہا کہ
جس طرح آپ نے فوج کی پلٹون کی مثال دی، اب اس میں بھی ایک اسٹریٹجی آتی ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کی ٹریننگ ہوا کرتی ہے تو وہ ان میں سے کچھ دن ہوتے ہیں جو ان کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ اسی فوج کو جو کہ ایک ہی قوم کی ہوتی ہے ان کو 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ میں سے ایک دشمن ہے اور ایک قوم کا ہے، تو وہ سپاہی آپس میں لڑتے ہیں، تو وہ بھی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس کے تحت وہ اپنی ہی کامیابی کے لیے آپس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک اسٹریٹجی اپنا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ابھی میرا ایک سوال اٹھ رہا ہے، آپ نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ اجتماعی عبادت کا، تو اس میں یہ ہے کہ لوگ، ہم نے ابھی ان دنوں میں اکثر دیکھا ہے کہ رات کو 10 بجے اذان کا ہونا، اور ایک اور بات جو کہ ہم نے دیکھی ہے کہ اجتماعی طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ بول دینا کہ آپ لوگ سارے دن کے 3 بجے یا دن کے 4 بجے کا وقت ہوگا تو آپ سارے بیٹھیں اپنے اپنے گھروں میں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عذاب کو کم کر دے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان میں کس حد تک یہ بات درست ہے اور کس حد تک ہم نے اس عبادت کو، اس کو ہم کیا بدعت کا نام دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ایک ایسی عبادت رکھیں جو ہم انڈیویجولی کریں اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے وقت سے کریں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا بنائیں اور اس کے ذریعے کریں؟ تو یہ 2 باتیں آتی ہیں کہ یا تو بندہ اس طرح کرے، اور اس کو کچھ لوگ بدعت کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو عبادت کہہ رہے ہیں اجتماعی۔ تو اس کو ذرا آپ لوگوں کے ذہن میں کلیئر کر دیں کہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو 10 بجے اذان والی بات ہے نا، یہ تو کسی طور پہ بھی اس کو عبادت قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ عبادت وہی چیز ہوگی جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اچھا، نہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کبھی ہوا، نہ صحابہ کے زمانے میں کبھی ایسا ہوا۔ تو اس لیے کسی بھی عمل کو یہ کہنا کہ یہ عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں گے اور جو نہیں کرتا وہ گناہگار ہوگا، تب وہ بدعت ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ کا نام لینے کے لیے بغیر اس نیت، ارادے اور اعلان کے کہ یہ کوئی عبادت ہے، تو وہ کیا جا سکتا ہے، وہ کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے زندگی سے متعلق۔ آدمی بے چین اور بے قرار ہو کے اللہ کو نہیں پکارے گا تو کسے پکارے گا؟ لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ صرف اس چیز کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے۔ جی، مسئلہ ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے، ہم نے یہ باتیں بہت سنی ہیں کہ اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو آپ لوگ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے، اور میں پرسنلی اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حق ہے، جو ہمیں بیان کیا گیا ہے اس عظیم کتاب کے اندر، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی سیرت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہمیں دین میں جو 5 وقت کی اذان کا ہوا ہے حکم، آپ اس کو 6 وقت کی نعوذ باللہ بنا رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری یہ بات کہ آپ اس کے خلاف ایک نیا محاذ بنا رہے ہیں کہ پہلے ہی ہم دھڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، آپ اس طرح کی وہ کر کے اور بھی زیادہ اس کو کر رہے ہو۔ تو عبادت تو ہم سب پر جائز ہے، دعا ہم سب پر جائز ہے، عذاب ہے اللہ کرے ٹل جائے تو ہمیں یہ والی دعا کرنی چاہیے۔ جی، اگر دیکھیے اس موقع پہ اگر کوئی اس کانسیپٹ کے ساتھ کر رہا ہے کہ یہ عبادت ہے اور اسے لازمن کرنا چاہیے، تو اس کو نگیٹ کرنا بھی فرض بن جاتا ہے۔ میں اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے یہاں کہوں گا کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو عبادت سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ اب بات ہے دعا کی، آپ نے یہاں کہا کہ دعا کرنا ہے ہمیں مل کر 3 بجے یا 4 بجے یا کیا، دعا تو 24 گھنٹے ہونی چاہیے، لیکن دعا بغیر عمل جیسے بے کمان کا تیر، دعا بغیر عمل جیسے بے کمان کا تیر، عمل ضرور کرو عرض مدعا کے لیے۔ عمل اگر نہیں ہوگا تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عمل کو مقدر کیا ہوا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اور چیزوں کو استعمال کرنے، ان کو کیپچر کرنے، ان کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے۔
تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی پینا ہے، اس سے پیاس نہیں ہوگی، بجھے گی. یا اللہ میری پیاس بجھا دے، یا اللہ میری پیاس بجھا دے، اس سے میری پیاس نہیں بجھے گی. اگر مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میں یہ کہوں کہ یا اللہ مجھے کھانا کھا دے، میری بھوک مار دے، اس سے بھوک نہیں مرے گی. یہ کبھی ایکسیپشنز میں کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے، کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہو، لیکن ایک عام جنرل اصول یہی ہے کہ جس کو بھوک لگے گی اس کو کھانا اپنے لیے خود بنانا ہوگا، اپنے لیے گندم خود اگانی ہوگی، اپنے لیے روٹی کا انتظام خود کرنا ہوگا. پھر اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کھانے کے بعد بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ اور دعا اور اس پہ بھی مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو روٹی کھا لی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس روٹی سے اس کا پیٹ بھرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ روٹی اس کے جسم کے لیے مفید ہو، وہ روٹی اللہ کے حکم سے اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. تو وہ دعا یہ کرے گا کہ میں نے جو محنت کی ہے مالک، اس کو قبول فرما لیجیے. آپ نے جو جسم مجھے عطا کیا تھا، میں نے اس کو سنبھالنے کے لیے یہ کھانا کھایا ہے، تو اس کو بھی قبول فرما لیجیے تاکہ میں آپ کی جو امانت ہے اس کا حق ادا کر رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ہیں. تو دعا جو ہے وہ ہم لوگ عام طور پر بے عملی اختیار کرنے کے لیے جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی. دعا وہی قابل قبول ہوگی جس کے ساتھ ایفرٹس ہوں گی. ہم بہت ہوشیار ہیں، ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات عمل سے کرتے ہیں، اور جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کبریائی سے تعلق رکھتا ہے، اس کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے، اجتماعی جد و جہد سے متعلق رکھتا ہے، دعوت اور تبلیغ سے متعلق رکھتا ہے، اس میں ہم دعاؤں اور بد دعاؤں پر آ جاتے ہیں. دعائیں ہم یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے دین کو غالب کر دے، اور بد دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ اے اللہ جو دشمن ہیں، جو شیطان کے ایجنٹ ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے. ان دعاؤں کی اور ان بد دعاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ہم جس طرح سے صاف پانی پینے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اور پانی لاتے ہیں اور پیتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، روٹی لاتے ہیں، بناتے ہیں، کھاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے جو فساد زمین پر پھیلا ہوا ہے، اس فساد کو رفع کرنے کے لیے اگر ہم جد و جہد نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، تو پھر دعائیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اثر نہیں. بالکل، آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ نے اچھے طریقے سے، امید کرتے ہیں کہ لوگوں کو مثبت انداز سے یہ باتیں ساری سمجھ آئی ہوں، اور وہ کسی بات پہ تنقید کا ان کو موقع نہ ملے، ان کو کسی چیز کا موقع نہ ملے. آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اور بس آخر میں ناظرین اور سامعین سے یہی کہوں گا کہ نہ کر بندیا میری میری، نہ کر بندیا میری میری، 4 دنہ دا میلہ ہے، دنیا پھر مٹی دی ٹیری. تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری و ساری رکھیں گے. اور آپ کے اور ہمارے اپنے، میں خود ان سے بہت زیادہ سیکھ رہا ہوں، تو مجھے بھی سیکھنے کو ملے گا اور آپ لوگوں کو بھی ملے گا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سر آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کا. فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. فی امان. سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اقرا. سنتے رہیے رفا FM 102.2. سامعین، آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2. آئیے چلتے ہیں کلام اقبال کی طرف. کلام اقبال پڑھ رہے ہیں علی ملک. ہر لحظہ ہے مومن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. ہر لحظہ ہے مومن، قہاریو غفاریو قدوس یا جبروت، قہاریو غفاریو قدوس یا جبروت. یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. ہر لحظہ ہے مومن،
ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، ہر لحظہ ہے مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، کاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، ہر لحظہ ہے مومن نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ ہے مومن۔ سامعین، آپ سن رہے تھے علی ملک کی آواز میں کلام اقبال۔ سنتے رہیے رفا FM 102.2۔